الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ولی ہے، ایمان والوں کا ولی اللہ ہے، کفار کا ولی طاغوت ہے۔ سابقہ لیسن میں اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے طاغوت کا معنی جانا تھا کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، تو مختصر عرض میں کر دیتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حکم کو اللہ کے مقابلے میں مانا جائے تو وہ بھی طاغوت ہیں۔ اس میں تمام کے تمام کفار اور ایسے ہی جو ان کے معبود ہیں ان کو طاغوت کہا جا سکتا ہے، اور شیطان یہ بھی انسان کا دشمن ہے، اور شیطان نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو شیطان بھی طاغوت ہے۔ تو خیر اس آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے۔ پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں، اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ولی الذین ولی ہے ان لوگوں کا۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ مددگار۔ اللہ مددگار ہے الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، ایمان والوں کا مددگار اللہ ہے۔ یخرجہم وہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم ان کے مددگار، الطاغوت طاغوت ہیں، یعنی کفار جنہوں نے کفر کیا ان کے مددگار یا ان کے ولی کون ہیں؟ طاغوت۔ یخرجونہم وہ نکالتے ہیں ان کو، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار یہی ہیں جہنم والے۔ صاحب کہتے ہیں ایک کو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اصحاب۔ تو صاحب النار کا مطلب ہوگا جہنم والا، اور اصحاب کا مطلب کیا ہے؟ جہنم والے۔ ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو طاغوت کہتے ہیں باطل معبود، کافروں کے جو دوست ہیں، مددگار ہیں، وہ کون ہیں؟ باطل معبود۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کا مددگار ہے، ان کا ولی ہے۔ کیسے؟ ولی کے بہت سارے معنی ہیں، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی سورہ بقرہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے انت مولانا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ تو ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ تو اللہ کیا مدد کرتا ہے؟ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ اندھیروں سے مراد کفر کے اندھیرے ہیں۔ کفر سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ روشنی سے کیا مراد ہے؟ اسلام۔ تو کفر جتنی بھی اقسام کے ہیں، تو جتنی بھی ان کی قسمیں ہیں، وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام اور حق، یہ دین حق، یہ نور ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اندھیروں سے، کفر سے نکالتا ہے، الی النور روشنی کی طرف۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پہلے سے کفر میں تھا تو اس کو اسلام ملا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ جو دین اسلام سے
شروع سے انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ہوتا تو وہ کافر ہوتے ہیں، اللہ کے انکاری ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی توفیق اور فضل سے ان کو نور کی طرف ہدایت ملتی ہے، اسلام کی طرف ہدایت مل جاتی ہے اور وہ کفر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو مسلمان ہیں ان کو جہالت اور کفر کی جتنی اقسام ہیں ان کا چھوڑ دینا اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق مل جانا، یہ بھی یہی ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ نے روشنی پر اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے ہیں اور ان کو اس کی توفیق مل گئی ہے۔ تو ہمیشہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز میں تھے تو ادھر سے نکالا گیا، بلکہ یہ عرب میں اس طرح سے بولا جاتا ہے، اس میں لازمی بات نہیں ہوتی کہ وہ شخص پہلے سے اس چیز میں موجود تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سے جو لوگ تھے وہ کفر میں تھے تو پھر وہاں سے ان کو نور ہدایت یعنی اسلام کی طرف لایا گیا ہے، بلکہ اگر پہلے سے بھی مسلمان ہے اس کو مزید ہدایت ملتی ہے، نیک کام کی توفیق ملتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے شکنجے سے نکل چکا، وہ اپنی خواہشات کے شکنجے سے نکل چکا، اس طرح کی دیگر جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان اندھیروں سے نکل چکا، جہالت ہے اس کے اندھیرے سے نکل چکا۔ اگر شرک کرتا ہے شرک کے اندھیرے سے نکل کر اس نے توحید کو، دین اسلام کو اختیار کر لیا اور اس پر عمل کر رہا ہے، تو یہ مسلمان بھی اپنی یعنی غلط عادات کو چھوڑ کر دین اسلام پر عمل کرنے والے، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ نور کی طرف آ جاتے ہیں اور ظلمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی قرآن مجید میں اور مثالیں بھی ہیں، جیسے سورہ یونس میں ہے کہ کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، حالانکہ ان پر تاحال عذاب نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا میں جو عذاب تھا اس کو ان کی زندگی سے ہٹا دیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اگر یہ کفر کرتے تو یہ ان کو یہ عذاب ملتا، لیکن پہلے سے ہی ان کو بچا لیا۔ تو اسی طرح جو مسلمان ہیں ان کو پہلے سے ہی یہ توفیق مل گئی کہ وہ ہدایت پر ہیں اور روشنی ان کے پاس موجود ہے۔ ایسے سورہ نحل میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کچھ لوگ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بڑھاپے سے پہلے موت آ جاتی ہے، اور کچھ کیا ہے کہ ان کو نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے سے نکمی عمر میں تھے تو دوبارہ ان کو ادھر لوٹایا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ ان کو نکمی عمر یعنی وہ بڑھاپے والی کمزوری والی عمر کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان پہلے سے اندھیرے میں ہے تو اس کو نور کی روشنی مل رہی ہے، اگر جو پہلے سے مسلمان ہے تو اسے نور ہدایت، نور کی توفیق اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ عام طور پر یہ بات بولی جاتی ہے۔ والذین، ایسے ایک مثال حدیث سے بھی آپ سن لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا کہ میں یہ چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، یہ شخص آگ سے نکل گیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے وہ آگ میں تھا، اس نے کیا کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا خرج من النار، کہ وہ آگ سے نکل گیا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ آگ میں تھا، وہ تو آگ میں نہیں تھا، لیکن آنے والی جو آگ ہے جہنم کی آگ، توحید کی وجہ سے وہ اس آگ سے بچ گیا ہے۔ تو اسی طرح جو شخص پہلے سے مسلمان ہے، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے تو نور کی طرف لایا، اگر پہلے بھی وہ مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نور ہی کی طرف لایا ہے اور ان کو بچایا ہے۔ تو یہ معنی اس آیت کا ہے اور یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، طاغوت کہتے ہیں معبودان باطلہ، تو ان کے جو دوست ہیں، ولی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ باطل معبود ہیں۔ یخرجونہم من النور، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو نور سے نکالتے ہیں، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ یخرجونہم من النور یعنی نور جو ہدایت ہے، جو اسلام ہے، وہاں سے ان کو نکال کر توحید چھڑا کر ان کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ ظلمات جمع استعمال ہوا ہے اور نور کیا ہے؟ واحد استعمال ہوا ہے، دونوں جگہ پر من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نور کی طرف نکالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کئی اقسام کے ہیں،
اور جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب کے سب اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور جو صحیح دین ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا دین اسلام ہے۔ اس لیے النور یعنی باطل بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن حق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب ہی ٹھیک ہیں اور سب ہی حق پر ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اندھیروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور نور جو ہے اس کو ایک بولا کہ وہ ایک نور ہے، دین اسلام کی روشنی، اور اسلام اس کی طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو لاتے ہیں، اور جو باطل معبود ہیں، طاغوت ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں اور اندھیروں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کافر ہیں اور جن کے ولی طاغوت ہیں اور وہ اسلام کو چھوڑ کر اندھیروں میں گئے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جی، پچھلی آیت میں ایک سوال ہے، وہ سوال آپ کی طرف بھیجا جائے گا اور آپ لوگ اس کا جواب دیں، اور پھر ہم اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ بھی سنیے گا۔ ابراہیم اور نمرود کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا اس میں ذکر ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے۔ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم کا مطلب کیا ہے، نہیں، کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی الذی اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا۔ حاجہ کا مطلب کیا ہے، جھگڑا کیا، حاج اس نے جھگڑا کیا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں اس نے جھگڑا کیا۔ کیا کہتا ہے، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ عطا کی ہے اس کو اللہ تعالی نے بادشاہت، وہ بادشاہ تھا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب کہا، اذ قال جب کہا، ابراہیم ابراہیم نے، ربی الذی میرا رب، ربی کا مطلب کیا ہے، میرا رب، ربی الذی میرا رب وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے۔ قال اس نے کہا، انا احیی و امیت میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جی، ترجمہ ہم کریں گے۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کے صحیح جواب پر آپ لوگوں نے جواب کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 آپشن ہے آپ کے سامنے، الظلمات اور نور سے کیا مراد ہے، اندھیرے اور روشنی، ظلم اور عدل، کفر اور ایمان، تو اس سے مراد کیا ہے۔ اکثر لوگوں کا جواب غلط ہے، شاید صحیح طرح سے میں آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ تو الظلمات اور النور سے مراد یہ ہے، نور سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان ہے، اسلام ہے، اسلام کا لفظ میں نے بولا ہے، اور ایمان بھی اسے کہتے ہیں نا، یہاں پر ایمان لکھا ہوا ہے۔ اور ظلمات سے مراد میں نے بتایا تھا کہ کفر ہے۔ تو ہم نے پوچھا مراد کیا ہے، لفظی معنی نہیں یہاں پر پوچھا گیا آپ سے، کہ لفظی معنی میں ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں اور نور روشنی کو کہتے ہیں، یہ تو لفظی معنی ہے نا، لیکن مراد کیا ہے، ظلمات سے مراد کیا ہے، تو ظلمات سے مراد کفر کے اندھیرے ہیں، اور نور سے مراد نور ایمان ہے، ایمان۔ اور یہ ظلمات اور نور قرآن مجید میں جہاں پر بھی آیا ہے تو اس سے مراد یہی ہے، ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان، یہی مراد ہے قرآن مجید میں، اور جگہوں پر بھی یہ آیا ہے سوائے ایک جگہ کے، اور وہ ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، وہاں پر رات اور دن مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، تو وہاں پر بھی یہ لفظ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ کہ اس نے بنایا رات کو، ظلمات کو، والنور اور روشنی کو۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے،
کہ دن رات کو بنایا، اندھیرے والی رات ہے ظلمات کہا گیا، اور نور سے مراد دن ہے۔ تو اس کے علاوہ قرآن مجید جہاں پر بھی نور اور ظلمات کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد کیا ہے؟ ظلمات سے مراد کفر ہے، اور نور سے مراد ایمان ہے۔ تو 33% لوگوں کا جواب درست رہا، اور 67% لوگوں کا جواب درست نہیں رہا۔ آپ نے لفظی معنی بتا دیا۔ بہرحال آگے دھیان سے سنیے گا۔ جی، تو ہم ترجمے میں پہنچے تھے۔ اذ قال ابراہیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی، میرا رب۔ ربی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا رب۔ ربو کا آپ نے سنا نا، قبر میں سوال ہوگا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور ربی کا مطلب میرا رب۔ تو اب جب اس کو آگے ملائیں گے تو ربی الذی پڑھیں گے، تو میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، تو اس نے کہا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا، اس نے کیا کہا؟ انا احیی و امید، میں، انا کا مطلب میں، احیی زندہ کرتا ہوں، و امید اور مارتا ہوں۔ یہ کام تو میں کر رہا ہوں، یہ میں بھی کر سکتا ہوں، اس کا یہ کہنا تھا۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی بالشمس من المشرق، لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بها، لے آ اس کو، من المغربی، مغرب سے، یعنی اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، یعنی یہ کافر جو آپ سے مباحثہ کر رہا تھا اور اس طرح کی بات کر رہا تھا، تو وہ حیران رہ گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، جو ظلم کرتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، تو انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ تو ابراہیم اور نمرود، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا یہ قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی وحدانیت پر عقلی دلائل دیے، اور ظالموں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو الفاظ ہیں کہ علم ترا، کیا مطلب؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی، یعنی وہ بادشاہ بن گیا تو تکبر میں آ گیا، اور اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ اس نے کہا یہ کام تو میں کر رہا ہوں، میں زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، تو بادشاہت ملی تو تکبر اتنا آ گیا کہ اس نے اپنے آپ کو رب سمجھ لیا۔ تو اگر وہ غریب آدمی ہوتا، مفلس ہوتا، تو پھر شاید وہ یہ دعویٰ نہ کرتا۔ یہ بھی مال کا فتنہ ہے۔ جب اس کے پاس مال آ گیا تو اس نے آپے سے باہر ہو گیا، اس نے جھگڑا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو میں سب کچھ کر رہا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اصل میں عراق کے رہنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک تقریباً اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا۔ بتوں کی پوجا بھی لوگ کیا کرتے تھے، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش بھی ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی رب مانتے تھے۔ تو یہ سب صورتیں اس وقت موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب صورتوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دینا تھا۔ اب سب صورتوں کی تردید کرنی تھی، نہ سورج تمہارا الہ ہے، نہ چاند کی تم عبادت کر سکتے ہو، نہ تارے عبادت کے لائق ہیں، اور نہ ہی اس کے علاوہ جو بت ہیں جن کو تم نے معبود بنایا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور بادشاہ کو تم رب سمجھتے ہو یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام صورتوں کی تردید کر کے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی دعوت دینا تھا۔ تو انہوں نے اپنے والد اور قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت دی۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ گھر سے نکلنا پڑا۔ والد نے کہا کہ نکل جاؤ گھر سے۔ پھر نہایت حکیمانہ طریقے سے سورج، چاند اور ستاروں کا رب نہ ہونا ایسے واضح کیا کہ قوم لاجواب ہو۔ یہ ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھ کر حکیمانہ انداز سے ان کو سمجھانے کے لیے کہا یہ تو غروب ہو جاتا ہے، اس کی عبادت تو نہیں کی سکتے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ چاند
کے بارے میں کہا اور تاروں کے بارے میں ایسے واضح کیا کہ قوم کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہ سورہ انعام میں آیت نمبر 76 سے 82 تک یہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سورج، چاند اور تاروں کی عبادت سے لوگوں کو روکا اور کس طرح سے بہترین انداز میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ تو اب پہلے باپ کو جب بتوں کی عبادت چھوڑنے کا کہا تو کیا ہوا، گھر سے نکلنا پڑا۔ اب قوم کے سامنے یہ ان کو دعوت توحید پیش کی اور سورج، چاند اور تاروں کی عبادت سے روکا۔ تو قوم نے کیا کیا، قوم نے دھمکیاں دینا شروع کر دی اور یہ کہا کہ سورج اور چاند اور ستاروں کے غضب کا نشانہ بن جاؤ گے تم۔ دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے یہ کام کیا نا، یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو پھر تمہارا حشر نہیں رہے گا، تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ تو ان کو یہ کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ جو سورج چاند ہیں ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو تو ان کے غضب کا نشانہ بن جاؤ گے۔ اور پھر قوم نے دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی اور پھر بتوں کی بے بسی جب اس پر قوم کو دعوت دی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا کہ ان کے بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہڑا ایک بڑے بت پر رکھ دیا۔ تو یہ بھی ایک انداز تھا توحید کی دعوت پیش کرنے کا، لیکن اس پر بھی قوم نے ان کو کیا کیا، ان کو مجرم مانا کہ انہیں ہمارے بتوں کے ساتھ ایسے کیا، ان کو مجرم بنا دیا۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں ڈالا گیا اور اللہ رب العالمین نے آگ سے محفوظ کر لیا۔ تو آپ عراق کے رہنے والے تھے تو وہاں پر یہ تمام قسم کے شرک جو ہے نا وہ موجود تھے۔ تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا نام نمرود تھا۔ بہرحال یہ تابعین کے اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا، نمرود تھا۔ تو اس نے جب جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے کہا کہ یہ جو زندگی اور موت آ رہی ہے یہ میں کر رہا ہوں، اور اس نے ایسا دعویٰ کر دیا۔ اور دوسرا بعض تابعین نے یہ ان کے اقوال میں یہ ملتا ہے کہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، تو ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑا جس کو سزائے موت تھی تو اس کو چھوڑ دیا، تو کہا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور یہ قیدی اس نے تو چھوٹ جانا تھا اس کو مار دیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اسے یہ چیلنج کیا کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو طلوع کرتے ہیں تو تم مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ تو پھر وہ ایسا نہ کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور باقی نمرود کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ناک میں مچھر کے کچھ گھس کیے تھے اور 400 سال تک ہتھوڑوں سے اپنے آپ کو پٹواتا رہا، تو یہ واقعات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور نہ ہی کسی صحابی سے۔ تو یہ اس طرح سے ویسے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی جو آپ نے سنا ہے اس میں ایک سوال ہے، وہ ابھی آپ سے پوچھا جائے گا، اس کا جواب آپ دیں اور اگلی آیت کا ترجمہ بھی سنیں۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ جی، سوال یہ کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس علاقے کے رہنے والے تھے؟ ماشاءاللہ سب لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، عراق کے رہنے والے تھے، جزاکم اللہ خیرہ۔ او کالذی، او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا، کالذی اس شخص کی طرح، اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، علی قریۃ ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ اور وہ گری پڑی تھی،
علی عروشها چھتوں کے بل. قال اس نے کہا انا یحیی کیسے زندہ کرے گا ہذہ اللہ اس کو اللہ تعالی بعد موتها ان کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ مئۃ عام تو مار دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے. ثم بعثہ اور پھر اس کو زندہ کیا. قال فرمایا کم لبثت کتنا عرصہ تو ٹھہرا ہے. قال لبثت یوما او بعض یوم تو اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا ایک حصہ. قال بل لبثت مئۃ عام فرمایا بلکہ لبثت تو ٹھہرا ہے مئۃ عام 100 سال. میاں کہتے ہیں 100 کو اور عام کہتے ہیں سال کو. مئۃ عام 100 سال. فانظر الی طعامک تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف و شرابک اور پینے کی طرف اپنے پینے کی طرف. لم یتسنہ وہ خراب نہیں ہوا یعنی وہ سڑا نہیں ہے اس سے سمیل نہیں آ رہی. وہ کھانا بھی ایسے ہی محفوظ ہے. وانظر الی حمارک اور تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم تجھے بنائیں گے آیتن ایک نشانی للناسی لوگوں کے لیے. وانظر اور تو دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں. ثم نکسوها اور پھر ہم اسے پہناتے ہیں لحما گوشت. فلما تو پھر جب تبین واضح ہو گیا لہو اس پر. قال تو اس نے کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت والا ہے. تو اس میں ذکر ہے گاؤں سے گزرنے والا ایک شخص کہ اس نے یہ کہا کہ یہ بستی گری پڑی ہے تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی اور پھر اس کے بعد اس کو زندہ کیا. پھر اس کا کھانا بھی ایسے ہی باقی رہا اور گدھا بھی. اور پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھ جانا. یہ سب اس چیز پر دلالت کرتا ہے یعنی مرنے کے بعد انسان کا جی اٹھنا. او کالذی مر علی قریۃ یعنی پہلے جیسے آپ نے پڑھا کہ علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو اسی طرح او جو عاطفہ ہے اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے. یا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کے بارے میں. ٹھیک ہے آپ نے نہیں سنا آپ نے نہیں جانا اس شخص کے بارے میں جو ایک بستی سے گزرا تھا. وہی خاویۃ اور وہ گری پڑی تھی. خاویہ کا معنی ہوتا ہے کھوکھلا ہونا. تو چونکہ کھوکھلا ہونے کے نتیجہ کیا ہوتا ہے جب کھوکھلی ہو جائے چیز تو گر پڑتی ہے. تو اس لیے اس کا معنی کیا کیا گر پڑنا. تو گر پڑنا بھی اس کا معنی آتا ہے. تو عموماً پہلے چھت گرتی ہے پھر دیواریں. تو اس پر دیوار چھت گرتی ہے پھر اس پر دیواریں گر پڑتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ چھتوں پر گری ہوئی تھی یعنی وہ بستی چھتوں پر گری ہوئی تھی. تو کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها کہ اللہ تعالیٰ اب یہ مر گئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. لیکن رویت دیکھنا عین الیقین جسے کہتے ہیں اس کا حصول تھا کہ آنکھ سے دیکھنا مقصد تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انبیاء کو اس طرح کے معجزات دکھا دیتے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ تو اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ کوئی نبی تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کیونکہ اللہ رب العالمین سے کلام انبیاء ہی کر سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے انہوں نے کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فاماتہ اللہ مئۃ عام 100 سال تک ان کو موت دے دی. ثم بعثہ پھر ان کو زندہ کر دیا. قال کم لبثت فرمایا کہ بتاؤ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ. تو بعد میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کو موت آئی تھی تو وہ دوپہر کا وقت تھا یا دن کا وقت تھا. اور جب ان کو اٹھایا گیا 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا تو وہ وقت کون سا تھا شام کا تھا. تو انہوں نے کہا ایک دن ہی ہوا ہوگا یا دن کا بھی بعض حصہ ہے مکمل دن بھی نہیں میں تو اتنا عرصہ ٹھہرا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بل لبثت مئۃ عام 100 سال تک تم ایسے رہے ہو. فانظر الی طعامک اور اپنا کھانا دیکھ لو.
و شرابی کا اور پینا، لم یتسنہ وہ خراب نہیں ہوا۔ سنہ کا مطلب ہوتا ہے یہ سین نون نون سنن، اس سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بدبودار ہونا۔ جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من حمأ مسنون، کہ بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، وہ مٹی جو لی تھی بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، تو فرمایا کہ وہ کھانا خراب نہیں ہوا، وہ تو بالکل ایسے ہی موجود ہے، کھانا بھی دیکھ لو اور پینا جو آپ کا ہے وہ بھی ایسے ہی۔ وانظر الی حمارک، اور جو گدھا تھا جو سواری تھی تو وہ بھی ایسے ہی ہے، اور فرمایا کہ اس کو ہم آپ لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے کہ تاکہ لوگ جان سکیں۔ آج اگر کوئی یہ انکار کرتا ہے نا کہ مرنے کے بعد کس نے جی اٹھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا نشانی بیان کر دی ہے اور ذکر کی۔ یہ تو ایک دلیل ہے نا، کئی اور دلائل بھی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشانی بنا دی کہ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، تو اگر کوئی بھی انسان فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پھر سوال ہوں گے اور پوچھا جائے گا۔ اور پھر میں وانظر الی العظام کیف ننشزها، کہ آپ دیکھیں ہڈیاں کیسے جڑتی ہیں اور پھر جڑنے کے بعد ثم نکسوها لحما، کیسے ان پر گوشت آتا ہے، تو یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ فلما تبین له، تو جب ان کے لیے بالکل واضح ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اطمینان حاصل کرنا مقصود تھا کہ دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بعض حقیقتوں کا آنکھوں سے مشاہدہ کروا دیتے ہیں۔ تو ان واقعات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس شخص کا دوست اور کارساز اللہ تعالیٰ ہوتا ہے تو اسے کس طرح اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ پیچھے وہ آپ نے وہ اس کافر کا واقعہ پڑھا، نمرود کا، کہ کیسے اس نے کہا، اور اللہ رب العالمین سے ان نے پوچھا کہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے سامنے یہ کام کر کے ان کو دکھا دیا۔ جی، اس میں بھی شاید آپ کے لیے کوئی کوشچن ہے یا شاید نہ بھی ہو۔ جی ہاں، یہ ابھی سوال آپ کے سامنے آ گیا ہے، چلو یہ بات ہم نے آپ کو بتائی نہیں تھی، آپ پہلے سن لیں۔ تو یہ کون تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مارا، اور انہوں نے کہا نا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ تو یہ بات تو ہمیں آیت سے سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا تھے، نبی تھے، کیونکہ نبی ہی اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتے ہیں، لیکن ان کا نام کیا تھا، اس کے بارے میں صحابہ کرام سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا قول نہیں ملتا کہ بتایا گیا ہو کہ ان کا نام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور تابعین، تابعین جو یعنی وہ جو صحابہ کرام کے بعد جن کا دور تھا، جو صحابہ کرام ان کے استاد تھے، تو ان سے یہ قول ملتا ہے بعض تابعین کا کہ ان کا نام تھا عزیر علیہ السلام، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موت دی تھی۔ تو ظاہر تابعین نے اسرائیلی روایات سے بھی یہ بات لی ہوگی، تو اس کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال تابعین سے یہ قول ملتا ہے کہ وہ کون تھے، عزیر علیہ السلام تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ اگلی آیت کا ترجمہ سنیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے، اور موت کو دیکھنے کا مطالبہ، یعنی مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے، ارنی کیف تحیی الموتى، یہ دیکھنے کا مطالبہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ یہاں پر لفظ جو ہے نا وہ مٹا ہوا ہے۔ 4 پرندوں کے زندہ ہونے کا واقعہ یہ اس آیت میں آپ پڑھیں گے۔
ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرے رب، آرینی، دکھا مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، مردے کیسے زندہ ہوتے. قال، تو اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں لاتے، یعنی کیا آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. قال بلا، تو فرمایا کیوں نہیں، یہ تو ایمان ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، اور لیکن تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو، میرا دل مطمئن ہو جائے. قال، تو اللہ نے فرمایا، فخذ، قال کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، فخذ، تو آپ لے لو، پکڑ لو، اربعۃ من الطیر، چار پرندے، اربعہ کہتے ہیں چار کو، من الطیر پرندوں میں سے چار آپ لے لیں. فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تو ان کو اپنی طرف مائل کریں. بعض زمانہ کیا کہ ان کو کاٹ دیں، دونوں معنی ٹھیک ہے. تو فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی طرف مائل کر لیں. تو مائل کرنے کے بعد ظاہر ان کو کاٹا گیا. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، کیونکہ آگے کیا ہے نا کہ اس کے ٹکڑے پہاڑوں پہ رکھے گئے، تو اس لیے کاٹنا تو تھا ہی. ثُمَّ اجْعَلْ، اور پھر کیجئے، عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، ہر پہاڑ پر، مِّنْهُنَّ، ان میں سے، ان پرندوں میں سے، جزء، ایک حصہ، ایک جز کو وہاں پر رکھ دیں. ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر آپ بلائیں ان کو، ان پرندوں کو، یأتینک، وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے، تو دوڑتے ہوئے وہ پرندے آپ کے پاس آ جائیں گے. وَعَلَم، اور جان لیجئے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ کیف تحیی الموتیٰ، کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں، یہ مجھے دکھا دیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور احکام ان کے پاس آتے رہتے تھے، ان کو مردوں کے جی اٹھنے میں کوئی شک نہ تھا، مگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لینا چاہا. انسانی عادت ہے کہ وہ علم کے بعد آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. یقین تھا، مکمل یقین تھا، لیکن کیا تھا کہ عین الیقین، کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، کہ چار پرندوں کو لے لیں. وہ چار پرندے کون سے تھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ اقوال ملتے ہیں، لیکن اس میں کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ یہی چار پرندے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ تابعین کے اقوال ہیں کہ ان چار جانوروں کی تعیین میں علماء تفسیر جو ہے ان کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ مرغ، مور، کوا اور کبوتر ہیں، مرغ، مور، کوا اور کبوتر بتائے ہیں، اور بعض نے دوسرے نام ذکر کیے ہیں. اور پھر چار پہاڑ کون سے تھے، ان کو بھی الگ الگ رکھنے، یعنی ان پر الگ الگ یہ رکھے گئے تھے نا، تو ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سے تھے. تو چونکہ قرآن مجید اس میں خاموش ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تو اس لیے اس میں ہم نے بھی خاموش رہنا ہے. کوئی بھی چار پرندے تھے، یا کوئی بھی وہ جو پہاڑ تھے ان کا بھی نام قرآن نے ذکر نہیں کیا، تو ہم بھی بتا نہیں سکتے، اور کسی صحیح حدیث میں بھی ان کے ناموں کا ذکر نہیں ہے. جی، تو فرمایا کہ آپ ان چار پرندوں کو لے کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور پھر ہر پہاڑ پر رکھ دیں، اور پھر آپ ان کو بلائیں گے تو یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا تو پھر یہ منظر دیکھا کہ یہ دوڑتے ہوئے آئے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. قرآن مجید کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں وہ پوری آیت کا خلاصہ ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے وَعَلَمْ، جان لیجیے، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر یہ پرندے ابھی اللہ کے حکم سے ایسے آ گئے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور یہ زندہ ہو گئے اور دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ رہے ہیں، دور دور آپ نے رکھے تھے، تو انسان جب مر جائے گا تو اس کو جب کہا جائے گا تو یہ بھی ایسے ہی کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، عزیز حکیم، غالب ہے اور حکمت والا ہے. جی، تو یہ تین واقعات ذکر کیے اللہ تعالیٰ نے.
اور اس میں یہ قصے بیان فرما دیے کہ تاکہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، اور اگر کسی کو شبہ ہے تو اس کا جواب بھی اللہ تعالی نے بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد اب دوبارہ سے آگے جہاد کا ذکر ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ جی، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ پچھلی آیت کے متعلق کوئی سوال شاید آپ سے پوچھا گیا ہو؟ جی، اس میں ایک سوال ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا اور جہاد کرنا، جان کی قربانی کو پیش کر دینا، اس کا ذکر ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ ایک خوشے کی مثال کی طرح ہے، انبتت اگاتا ہے، یعنی وہ خوشہ اگاتا ہے، 7 سنابل 7 بالیاں یا 7 سٹے، فی کل سنبلۃ اور ہر بالی میں، 100 حبہ کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے، واللہ یضاعف اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ تو اب ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 7 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے سوال کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد کیا تھا؟ کامل یقین کے لیے؟ شک کو دور کرنے کے لیے؟ نہیں، مقصد کیا تھا؟ علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا۔ اب اس آیت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ سبیل اللہ کا لفظ عام ہے، یعنی اسلام کے معنی میں بھی آیا ہے، اسلام کے معنی میں بھی آیا ہے۔ جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، سبیل اللہ کا لفظ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ بے شک بہت سارے درویش اور راہب، عالم درویش کہہ سکتے ہیں، عالم اخبار جو علم والا ہوتا ہے یہود میں، اور رہبان درویش، وہ کیا کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے کے ساتھ، اور لوگوں کو روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ تو کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے سے جو صراط مستقیم ہے، اسلام ہے، اسے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو سبیل اللہ اسلام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اگر اس صورت میں اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ کے راستے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے ہر کام میں خرچ کرنا، وہ فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسلام کے ہر کام میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں ہوگا۔ اور اگر خاص معنوں میں بھی آیا ہے، جیسے سورہ توبہ میں ہے صدقات کے بارے میں، یعنی زکوٰۃ کس کو دینی ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اور وہاں فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد مراد ہے۔ تو صحیح بخاری میں حج کو بھی اس میں شمار کیا ہے کہ یہاں اگرچہ عام معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، حج کو بھی فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اور فی سبیل اللہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر عام معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ دین کے راستوں میں مال کو خرچ کرنا، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر اس میں سے خاص معنی لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جہاد کے لیے مال کو خرچ کرنا، اور یہ معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد جہاد کا ذکر بھی آئے گا۔ جی، کیونکہ گزشتہ آیات میں بھی یہ درمیان میں واقعات سے پہلے جہاد کا ذکر تھا، اور اب یہاں پر تو بہرحال اللہ کے راستے میں دین کے کسی کام میں بھی مال کو خرچ کرنا اس کی فضیلت ہے۔
تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو مثال کس کے ساتھ دی کہ مثال حبۃ، ایک دانے کے ساتھ. اب دانا، ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے. انبتت سبع سنابلہ، تو اس دانے سے پھر کتنی بالیاں نکلتی ہیں، کتنے خوشے نکلتے ہیں. سبع سنابلہ، 7 خوشے نکل جاتے ہیں. اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ایک خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. اب ایک دانہ ہے اور اس سے آگے کس قدر وہ زیادہ 7 خوشے بن گئے ایک دانے سے، اور پھر 7 خوشوں میں سے ہر خوشے میں 100 دانے. یہ ایک دانہ تھا تو یہ کہاں پر پہنچ گیا؟ 100 تک، اور اس سے بھی زیادہ یہ آگے چلا گیا، کیونکہ یہ تو ایک جو خوشہ ہے اس میں 100 دانے ہیں. تو اگر 7 خوشوں میں کریں گے 700 دانے. تو یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر زیادہ عطا کرتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی زیادہ جس کو چاہتے ہیں تو عطا کر دیتے ہیں. تو مال کم خرچ کیا جائے یا زیادہ خرچ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ برکات سے نوازتے ہیں اور مال میں کمی نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے، علیم اور جاننے والا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. جی، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا اور اس میں کسی کو تکلیف وغیرہ نہیں دینی. اگر مال خرچ کر دیا تو اس پہ احسان نہیں جتلانا، اس کو تکلیف نہیں دینی، تو ان کو اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے. ترجمہ دیکھیں، الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو مالوں کو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں پیچھا کرتے. ٹھیک ہے، ثم لا یتبعون، بعد میں نہیں پیچھا کرتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، من ولا اذى، یا نہیں پیچھے لگاتے تو انہوں نے خرچ کیا ہے. کس کو نہیں لگاتے؟ منن، احسان کو، ولا اذى، اور نہ ہی تکلیف دینے کو. یعنی مال کو خرچ کر لیا تو اب اس کے پیچھے یہ نہیں کہ ہم نے مال خرچ کیا تو اگلے کو تکلیف ہی دیتے رہو، یار میں نے تمہیں دیا تھا، میں نے تمہیں دیا تھا، میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا تھا. تو وہ احسان بھی نہیں جتلاتے اور اس شخص کو جس پہ خرچ کیا اس کو تکلیف بھی نہیں دیتے. ان کے لیے کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کرنا. قول کہتے ہیں بات کو، معروف اچھی، قول معروف اچھی بات، و مغفرۃ، اور بخشش، معافی، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، صدقہ کرنے سے، ایسے صدقہ سے، یتبعها اذى، کہ جس کا پیچھے کیا جائے تکلیف کے ساتھ، جس کے پیچھے تکلیف پہنچائی جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان مال ہی نہ خرچ کرے بلکہ اچھی بات کہہ دے یا معاف کر دے، تو یہ کافی ہے. اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو. یتبعها اذى، اس کے پیچھے کسی کا تکلیف پہنچانا. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بردبار ہے. جی، تو یہاں پر مال کو خرچ کرنا اور مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانے کی ممانت ہے. جب انسان نے اللہ کے راستے میں مال دینا ہے تو اللہ سے ہی اجر لینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے کہ میں نے اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. ایک یہ نیت اس طرح سے خالص ہو، اور دوسرا یہ بات خیال کرنی ہے کہ جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں اس پر احسان نہیں جتلانا. اگر آپ احسان جتلائیں گے تو آپ نے اپنے صدقے کو ضائع کر دیا ہے، پھر اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا. یا اگر آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دیا تھا، ہمیشہ باتوں سے تکلیف پہنچائیں، کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچائیں گے کہ یار یہ تو میرے احسان تلے دب گیا نا، میں نے تو اس پر خرچ کیا تھا، تو وہ پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے حاضر نہیں ملے گا. تو یہ ضروری ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ یہ 2-3 کاموں کا خیال کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے، تکلیف بھی نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم، تو پھر رب کے ہاں ان کا اجر ہے. اللہ کے ہاں کتنا اجر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان اجر عطا کرے گا.
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ قول معروف و مغفرہ، اگر کوئی شخص مال کو خرچ نہیں کرتا تو وہ اچھی بات کہہ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ اچھا کلمہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر تم اپنے بھائی کو خوشی والے چہرے سے ملتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر بھائی کے ڈول میں پانی ڈالتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ اچھی بات کر دینا، وہ مغفرتن، اور معاف کر دینا، یعنی اگر وہ مانگنے والا آپ سے اصرار کر رہا ہے، آپ سے بار بار طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اور اس میں اگر کوئی بدتمیزی بھی کر جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے۔ یعنی وہ اصرار کرتا ہے کہ میں لے کر آؤں گا یا مجھے دو ہی دو، تو آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو اچھی بات کر دیں، اور اگر وہ آپ کو بے عزت کرتا ہے یا اصرار کرنے کی وجہ سے سختی کرتا ہے، وہ مغفرتن، معاف کر دیں، خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبع اذا، جس کے پیچھے تکلیف لگائی جائے۔ مطلب کیا کہ صدقہ تو دے دیا لیکن ساتھ ساتھ تکلیف بھی اس کو پہنچائی جا رہی ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ غنی حلیم، فرمایا اللہ تعالیٰ غنی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کتنا بڑا غنی ہے کہ انسان کتنی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو کچھ کہہ دیا اس مسکین نے، تو آپ اس کو دے کچھ نہیں رہے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ غنی ہے اور وہ دے رہا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ حلیم، بردبار بھی ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی محتاج ہے تو آپ اس کو درگزر کر دیں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر دینا ہے تو دے دیں، لیکن اس کو تکلیف نہیں دینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، یعنی کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا نہیں، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، وہ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئے، کون ہیں وہ لوگ؟ تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا لٹکانے والا۔ کپڑا لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ہمیشہ ننگے رکھے، وہ کپڑے کو لٹکاتا ہے، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک یہ ہے جو مسبل ازار، جو اپنے ازار کو، کپڑے کو لٹکاتا ہے، اور دوسرا کون ہے؟ احسان جتلانے والا، تو کسی کو دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ احسان جتلاتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اور تیسرا کون ہے؟ جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ عنوان قائم کیا، باب بیان غلظ تحریم اسبال، کہ کپڑے کو نیچے لٹکانے کی حرمت پہ جو سختی ہے اس کا بیان ہے۔ تو اس لیے صدقہ کرنے میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آگے اس کے بعد والی آیت، اور یہ ہمارے سبق کی آخری آیت ہوگی انشاءاللہ۔ جی، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گا 264، آیت نمبر 264۔ اس میں ان آیات میں بھی شاید کوئی سوال ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، اگر ہے تو وہ آپ بھیج دیں، ورنہ یہ جو اب آیت پڑھیں گے اس میں سوال ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے خیرات کو، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور ستا کر، تکلیف دے کر، احسان جتلا کر، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے،
ولا یؤمن باللہ اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ تو پس اس کی مثال کمثل اس کی مثال کی طرح ہے، کمثل صفوان ایک صاف چٹیل پتھر کی مانند ہے، صاف چٹیل یا صاف چٹان کی مانند ہے اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک صاف چٹان کی مثال ہے۔ صفوان کہتے ہیں صاف چٹان کو، یا چکنا پتھر، بالکل صاف پتھر ہو، صاف چٹان ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفوان۔ صفوان کا معنی کیا ہے؟ صاف چٹان، تو صاف چٹان کی طرح اس کی مثال ہے۔ علیہ تراب اس پر مٹی ہے، فاصابہ وابل تو پھر اس پر برسے، یعنی اس کو پہنچے، لفظی مطلب اس کو پہنچے، وابل تیز بارش، پتھر ہے، صاف پتھر ہے، صاف چٹان ہے، اور تھوڑی سی اس پر مٹی ہے بس، تو اس کو پھر کیا ہوتی ہے؟ وابل، وابل کہتے ہیں تیز بارش کو، تیز بارش وہاں پر آتی ہے، فترکہ تو اسے چھوڑ دیتی ہے، سلدا صاف، اب پہلے سے صاف چٹیل پتھر تھا، تھوڑی سی اوپر مٹی تھی، تیز بارش ہوئی تو کیا رہ گیا؟ سلدا، چٹیل بن گیا، صاف ہو گیا، فترکہ سلدا تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، سلدا صاف۔ لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا اسے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی، تو آپ سے سوال کیا کیا گیا تھا کہ ایسے تین آدمی کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا؟ کون سے ہیں؟ کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا۔ تقریباً سب لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ ضائع کیسے ہوں گے؟ بالمن والاذی کہ اگر تم احسان جتلاؤ گے یا تکلیف دو گے، جس پر تم نے صدقہ کیا اس کو تکلیف دو گے تو یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا بلکہ یہ ضائع ہو جائے گا، تو یہ کام کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا فرمائی کہ تم نے اپنے اعمال کو ضائع بھی نہیں کرنا، اور اس شخص کی مثال اس کی طرح ہے جو ریاکار ہے، منافق شخص ہے، اس شخص کی طرح ہے جو یعنی تکلیف دینے والا ہے، احسان جتلانے والا ہے، تو اس شخص کی مثال کس کی طرح ہے؟ اس کی طرح جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا اور اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، منافق آدمی ہے، صرف اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اس لیے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ اس منافق کی مثال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ اس منافق کی مثال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ہے ایک صاف چٹان کی طرح، کمثل صفوان صاف چٹان کی طرح، علیہ تراب اس پر مٹی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ایمان بھی نہیں رکھتا اللہ پر، آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا، صرف مقصد یہ ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو اس کا مال خرچ کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک صاف پتھر پر تھوڑی سی مٹی ہو، جو مال خرچ کر رہا ہے نا، یہ تھوڑی سی مٹی ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ ریاکاری ہے، تو ریاکاری کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی مٹی جو پتھر پر تھی تو اوپر سے کیا آیا؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ تیز بارش آئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا تو اس نے اس کو ختم کر دیا، صاف کر دیا، اور جو اس نے مال ختم کیا خرچ کیا تھا تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ ریاکاری۔ تو وہ جیسے پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو تو کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ بڑی اچھی مٹی ہے، یہاں سے زراعت ہوگی اور یہاں سے کھیتی باڑی ہوگی، لیکن وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے یہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، میں مال خرچ کر رہا ہوں، لیکن کیا ہوا کہ جیسے بارش کی وجہ سے وہ مٹی زرخیز نہیں بنی بلکہ مٹی ختم ہوگی کیونکہ پتھر پر تھی، اسی طرح اس کی ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے اس کا جو مال خرچ ہوا ہے، مال جو اس نے خرچ کیا ہے، اس کا اجر بالکل صاف ہو گیا، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح سے ہے، لا یقدرون لا یقدرون علی شیء مما کسبوا تو وہ قدرت نہیں رکھتے جو کسی چیز پر بھی جو انہوں نے کمایا، تو جو کچھ انہوں نے کیا اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔
یعنی جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آگے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری آیت میں ایک سوال آپ کے لیے باقی ہے، وہ ابھی آپ سے شیئر کر دیا جائے گا، اس کا جواب دیتے ہوئے پھر آپ کلاس کو لیفٹ کریں گے۔